یہی 20 صفر کا دن تھا جس دن رسول زادیوں کا قافلہ زندان شام سے رہائی پا کے جب شام سے چلا نا، بشیر مہاری تھا، ایسے دو راہ پہ پہنچا، ایک راستہ مدینہ جاتا تھا، ایک کربلا جاتا تھا۔ مہاری نے پوچھا فرزند رسول کس راہ کو اختیار کریں؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میری پھوپھی کرے گی۔ اپنا محمل پھوپھی کے محمل کے قریب کیا، عرض کی پھوپھی اماں کس راہ کو اختیار کریں، مدینہ یا کربلا؟ فرمایا سجاد بیٹا تو جانتا ہے جب سے تیرا بابا ذبح ہوا میں تو جی بھر کے رو بھی نہیں سکی تیرے بابا کو، اور فرمایا سجاد بیٹا تو جانتا ہے میں بھائیوں کے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے چلی تھی کربلا سے، پہلے جاؤں گی کربلا، دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی آرام کیسے کر رہے ہیں۔ راہ کربلا کو اختیار کیا، 20 صفر کو امام سجاد علیہ السلام کا کاروان بھی کربلا میں پہنچا۔ جب حدود کربلا میں پہنچا نا، پھوپھی کی خدمت میں عرض کی پھوپھی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی ہے۔ پھوپھی اماں کربلا پہنچ گئے، بس سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے پھر اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے اتری علی کی بیٹی اور سیدھی آئی بھائی کے قبر پہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سنو گے جملہ، بھائی کی قبر پہ آگے کہتی بھیا دیکھ زینب زندہ واپس آ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، بیویوں نے حلقہ باندھا، واہ حسینہ واہ حسینہ، ماتم ہوا، اور پھر بھائی کی قبر پہ بیٹھ کے جملہ کہتی ہے بھیا مجھے یاد ہے آپ نے جب عاشور کے دن مقتل روانہ ہونے لگے تھے نا، مجھے 2 وصیتیں کی تھی۔ بھیا آپ نے ایک وصیت تو کی تھی کہ میری بہن مجھے نماز تہجد میں بھلا نہ دینا۔ بھیا میں نے آپ کو کبھی نماز شب میں نہیں بھلایا، ننگے اونٹ کی پشت پہ بھی میں نے نماز شب کو قضا نہیں کیا، بھیا میں نے نہیں بھلایا۔ اور بھیا آپ نے دوسری وصیت کی تھی کہ میرے یتیموں کا خیال رکھنا، بھیا مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے یتیموں کا خیال تو بہت رکھا، لیکن بھیا آپ کے سینے پہ سونے والی زندان شام میں سو گئی، میں آپ کی بیٹی کو نہ لا سکی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔